یہ کہتے ہیں، لیکن ہمارا یہ نظریہ نہیں ہے کہ صرف ہم ہی جنت میں جائیں گے یا ہمارے بزرگ جنت میں جائیں گے. جو بھی قرآن و سنت کو فالو کرتا ہے، چاہے کسی بھی نام سے، دیوبندیت کے نام سے کر لے، بریلویت کے نام سے کر لے، اہل حدیث کے نام سے کر لے، ناموں میں کچھ نہیں رکھا، کام کرنا ہے، کام. سمجھ رہے ہو؟ تو کسی بھی لیبل لگا کے، اول تو بہتر ہے لیبل نہ لگاؤ، لیبل نہ لگاؤ، نہ دیوبندیت کا لگاؤ، نہ بریلویت کا لگاؤ، نہ غیر مقلدیت کا، نہ اہل حدیث کا. کوئی لیبل لگانے کی چندہ ضرورت نہیں ہے. بعض دفعہ لیبل کی ضرورت پڑ جاتی ہے. وہ ضرورت کب پڑتی ہے اس پر میں ایک بیان کر چکا ہوں مستقل، ابھی اس کو نہیں چھوڑوں گا میں. وہ مجبوری ہوتی ہے تاکہ مختصر لفظوں میں آپ اپنے آپ کو ڈیفائن کر پاؤ، ورنہ اصل کیا ہے بھائی؟ قرآن و سنت کو فالو کرو. تو جو بھی کر رہا ہے فالو، چاہے کسی بھی نام سے کر رہا ہے. لیکن بعض لوگ ایسا پیش کرتے ہیں کہ باقی، آج کل ایک نیا بھی یوٹیوب پہ نوجوان کوئی آیا ہوا ہے، وہ بھی یہی نکال کے فلاں کا بھی نظریہ غلط، فلاں کا بھی غلط، سب کو ہی غلط قرار دے دیا اس نے. تو وہ ایک نیا فرقہ بن رہا ہے. وہ اہل حدیث بھی غلط، تو دیوبندی بھی غلط، تو بریلوی بھی غلط، تو فلانا بھی غلط، تو ڈمکانا بھی غلط. اور وہ فروعی مسائل ہیں، کہتے ہیں ہاں ان میں سے کچھ چیزیں جس کی اچھی ہیں وہ میں لے رہا ہوں. تو بڑی ایسے، اور پھر عجیب سا ایک ملغوبہ بنا کے. تو میں اس کو یہ کہتا ہوں کہ چھٹا فرقہ پیدا ہو رہا ہے بغیر فرقہ واریت کے لیبل کے. لفظ فرقے کا استعمال نہیں ہو رہا، مگر کام کیا ہو رہا ہے؟ ایک نیا فرقہ وجود میں آ رہا ہے. اب اس کے جو متبعین ہیں اگر زیادہ ہو گئے تو ایک نیا فرقہ بن جائے گا. وہ تو نام نہیں رکھنا اپنے فرقے کا، لیکن کچھ لوگ کے بعد لوگ اس کو انجینئری فرقے سے یاد کرنے لگیں گے، کیونکہ لوگ تو پھر کہتے ہیں نا یہ کس گروپ کا آدمی ہے، تو اس فرقے کا نام آ جائے گا انجینئری فرقہ. آئی بات سمجھ میں؟ تو بھائی فرقہ واریت ختم کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہے اللہ کے بندو. فرقہ واریت ختم کرنے کا طریقہ یہ کہ بنیادی عقائد میں تو کوئی کمپرومائز نہیں ہے. فروعی مسائل میں جو فروعی اختلافی مسائل ہیں، اگر مجتہدین سے چلے آ رہے ہیں تو سب صحیح ہیں. رفع الیدین کرنے والے بھی ٹھیک، نہ کرنے والے بھی ٹھیک، سب کے پاس دلائل ہیں. کرنے والوں کے پاس بھی دلائل، نہ کرنے والوں کے پاس بھی بڑے مضبوط دلائل ہیں. ایک انجینئر ہے مرزا، وہ کہتا ہے کہ میں ائمہ اربعہ سے بھی زیادہ علم رکھتا ہوں. اچھی بات ہے، بلڈنگیں بنائے، اس کا شریعت سے کیا تعلق؟ وہ انجینئر ہے نا، انجینئرنگ کرے. یہ تو نہیں کہ ائمہ اربعہ پر آ کے ائمہ اربعہ کے علم سے بھی اس کا علم زیادہ ہو گیا. ماشاء اللہ ماشاء، ان کی جوتی کے برابر بھی تیرا علم نہیں ہے. اور جو دعویٰ کرے اس سے بڑا جہالت کیا ہے. کہتے کہ آج کل یوٹیوب پر ایک آدمی ہے محمد علی مرزا اس کا نام ہے، وہ آپ کو بھی غلط کرے. مرزا کا نام بھی تو خطرناک ہے نا، مرزا ہے نا. جب مرزا ہے تو مرزائی سے بھی ہو سکتا ہے نا. بہرحال دعا کر اللہ اس کو ہدایت دے. وہ ہمیں برا کہتا ہے، ہم اس کے لیے ہدایت کی دعا کریں. کہتے جی کہ یہاں سینمان بن رہے ہیں. میرے خیال میں تو ہر آدمی کے ہاتھ میں فلم موجود ہے، سینما کی ضرورت ہی نہیں ہے. اب یہ کہتا ہے کہ میں ہوں مسلم علمی کتابی، نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علم و کتابی. اور ساری امت کے اکابر کے خلاف بھونکتا ہے. اور میں ہوں مسلم علمی کتابی. یہ کتابی کا جو لفظ ہے فقہ کی کتابیں یا ہمارے عربی لٹریچر میں تو یہ تو یہودی یا کرسچن کو کہا جاتا ہے. اور اس کا معاملہ بھی بٹوین لائنز اسی طرح ہی ہے. یہ کتابی ہے. علمی علم تو قرآن مجید میں اس میں کتنی بار علم کی مذمت میں آیات آئی ہیں. مطلقاً علم، ارے حق کے لیے ہمیں نام اور دیے گئے ہیں. کوئی اور بھی 14 صدیوں میں علمی کتابی مسلم ہے کہ جس کا پہلے نام ہوتا تھا اور آج اس کا ہے؟ یوں ہوتی ہیں جڑی بوٹیاں یا برساتی جو نکل آتے ہیں. یہ کہتا ہے میں ہوں مسلم علمی کتابی. تو میں کہتا ہوں نہ تم علمی نہ ہو کتابی، نہ تم علمی نہ ہو کتابی، نہ تم مچھلی نہ مرغابی. نہ تم علمی نہ ہو کتابی، وزن پورا رکھنا ہے.
نہ تم مچھلی نہ مرغابی. مچھلی تو پوری پانی میں رہتی ہے نا, اور مرغابی جو ہے وہ پرندہ بھی ہے اور کچھ وقت وہاں بھی گزارتی ہے مگر منافقت نہیں کرتی. نہ تم مچھلی نہ مرغابی, یعنی مچھلی کی طرح دعویٰ یہ ہو کہ میں پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی, تو یہ اس دعوے پہ کہ میں قرآن و سنت کے بغیر نہیں زندہ رہ سکتا تو بالکل پورے نہیں اترتا. پہلے ہوتا تھا آدھا تیتر آدھا بٹیر, اب اس ہیر پھیر کو ایک براڈ مائنڈڈ سکالر کا نام دیا جاتا ہے. تھوڑا ادھر سے تھوڑا ادھر سے تھوڑا وہاں سے تھوڑا وہاں سے, کیونکہ کسی کا بھی ڈٹ کے مقابلہ کرنے کی تو صلاحیت نہیں, تو آدھا تیتر آدھا بٹیر یہ اصل اس کا نام ہے. نہ تم علمی نہ ہو کتابی, نہ تم مچھلی نہ مرغابی, نہ تم شولہ نہ شادابی, نہ فارانی نہ فارابی, تم ہو ریبی تم مرتابی, ابن سلولی پھر کذابی. یہ رافضیت کا طریقہ کار ہے, اصول ہے, طریقہ واردات ہے کہ وہ جب دیکھتی ہے کہ ہم ڈائریکٹ صحابہ کو گالی دیتے ہیں تو پھر اہل سنت پبلک ہم سے بھاگتی ہے, تو وہ اہل سنت میں سے لوگوں کو خریدتے ہیں, اہل سنت میں سے اپنے کارندے تیار کرتے ہیں جنہوں نے لبادہ اہل سنت کا پہنا ہوا ہوتا ہے, اور حقیقت میں وہ رافضیت کے گندے نطفے ہوتے ہیں اور صحابہ کی مبارک ہستیوں پہ اپنی ناپاک گندی پلیت زبانوں کو دراز کرتے ہیں, جس کی بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں. اسحاق جھال والا مردود اسی قسم کے انسانوں میں سے تھا, انجینئر مرزا مردود اسی قسم کے انسانوں میں سے ہے جو صحابہ کی پاک ہستیوں کو اپنی گندی پلیت ناپاک زبان سے لوگوں کے سامنے ان کی حیثیت کو خراب کرنے کے لیے رافضیت کے پیسوں پہ پلنے والا, ایران کے ٹکڑوں پہ پلنے والا یہ جانور صحابہ کے بارے میں اپنی زبان گندی دراز کرتا ہے, اور حقیقت میں اس کا من پلیت ہے, اس کے ماننے والے اس سے بڑا پلیت ہے. پچھلے دنوں ایک بھائی نے مجھے اس کے کسی شاگرد کا یوٹیوب پہ ایک کلپ بھیجا, ایک کمنٹ بھیجا جس میں اس نے کہا کہ قیامت کا دن ہوگا تو میں امیر معاویہ کا گریبان پکڑوں گا اور میں اس سے پوچھوں گا کہ تو نے سیدنا عثمان کے قاتلوں سے بدلہ لینے کے لیے تحریک نہیں کھڑی کی بلکہ حکومت پہ قبضہ کرنے کے لیے کی. ارے مجرم, اللہ کی وحی کے کاتب کا دل تو نے آج چیر کے دیکھا ہے, جس کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کرتے ہیں, تم اپنی گندی ناپاک زبانوں کو اس کے خلاف دراز کرتے ہو. تو یہ رافضیت کے خدام ہیں, یہ ایران کے ٹکڑوں پہ پلنے والے بد باطن ہیں جنہوں نے صحابہ کی مبارک ہستیوں کو لوگوں کے سامنے دھندلا کرنے کی ناکام و نامراد کوشش کی ہے, اور اللہ کی قسم جب تک اہل الحدیث یہاں پر زندہ ہے تب تک صحابہ کی صحابیت کا دفاع یہ کرتے ہی رہیں گے. مرزا علی کو ایک شخص نے کال کی اور ایک سوال پوچھا, کیا ہم امیر معاویہ کو رضی اللہ عنہ وارضہ کہہ سکتے ہیں؟ تو مرزا علی نے کہا کہہ سکتے ہیں, کسی کو بھی یہ کہہ سکتے ہیں رضی اللہ عنہ. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ ان سے راضی ہوا, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم رضی اللہ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہو. یعنی مرزا علی امیر معاویہ کو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو, راضی ہوا نہیں. اس مرزے سے پوچھو کہ تیرے اوپر کب وحی آئی کہ امیر معاویہ سے اللہ راضی نہیں ہوا؟ قرآن نے تو تمام صحابہ کے بارے میں اعلان کیا رضی اللہ عنہم ورضوا, اللہ ان سے راضی ہوا اور یہ اللہ سے راضی ہوئے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کی شان کے اندر مختلف الفاظ کے اندر ان کی فضیلتیں بیان کی. تمہارے پر نہیں وہی آئی ہے تو وہ ہمیں سنا دو کہ یہ چند صحابہ ہیں ان پہ اللہ راضی ہوا اور باقیوں پہ راضی نہیں ہوا. تو وہی جو میں نے پہلے بات عرض کی, رافضیت کے مشن کو سنیت کا لبادہ اوڑھ کے مسلمانوں میں عام کر رہے ہیں, ان کے شر سے اللہ امت کو محفوظ رکھے. وہ تو اس کو تو حضرت جی جو پیچھے سے پیسے آ رہے ہیں نا اس کو تو وہ نظر آ رہا ہے, اس کو کیا پتا بابا ہوتا کیا ہے. بابا اپنے زمانے میں ایک زمانہ ہوتا ہے, بابا اپنے جہاں میں ایک جہاں ہوتا ہے, اس کا وکھری ایک جہاں ہوتا ہے. یہ اس کو نہیں پتا اور نہ اس کی باتوں میں آنا. انشاءاللہ میرا ارادہ بن رہا ہے کیونکہ اب وہ ہمارے بابوں کی طرف آ رہا ہے اور ہم نہیں اپنے بابوں کی برداشت کر سکتے. منوس تجھے کیا پتا داتا حضور ہے کیا, تیرا باپ یہاں دین لے کے آیا تھا, وہی آیا تھا غزنی سے لے, یہاں شجر اسلام تیرے دادے نے نہیں بویا, بابے نے بویا.
تجھے کیا پتا سلطان الہند کیا ہے منحوس آدمی, تو کیا جانے باجزید کیا ہے. باجزید کا اگر پوچھنا ہے تو اقبال سے پوچھ جا کے. وہ اقبال کہتے ہیں شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود, فقر جنید و باجزید تیرا جمال بے نقاب. تجھے کیا پتا بابے ہوتے کیا ہیں, تجھے کیا پتا باجزید کہتے کس کو ہیں, تجھے کیا خبر جنید کس ہستی کا نام ہے حضرت. اس لیے اس کی بات بھی نہ سنا کرو حضرت, وہ بھی دل میں شک ڈال دے گی حضرت. اور انشاءاللہ بس میں توفیق مانگ رہا ہوں اپنے اللہ سے, بڑی جلدی میں نے انشاءاللہ اس کا رد شروع کرنا ہے. ایمی بکواس کر رہا ہے اپنے کمرے میں بیٹھ, یا تو بلانا ہم سب کو کبھی, تو اسی طرح چلا نہ لائے, تو پھر تو بات کر باجزید, پھر ہم تجھے بتاتے ہیں باجزید ہے کیا. یہ کیا ہوا, تیرا کمرہ, تیرا کیمرہ, تیرے ہی لوگ, تیری کتابیں, تیری باتیں, کسی دن ہمیں بھی بلانا, تو اسی طرح لائیو چلا نا بھائی, تو پھر باتیں ہوتی ہیں. پھر تو بھی بتا باجزید اور میں بھی بتاؤں باجزید کیا ہے, پھر تو بھی بتا حضرت داتا صاحب کیا, پھر میں بھی تجھے بتاتا ہوں داتا صاحب کیا ہے. تیری اپنی دنیا, تیری اپنی باتیں, یہ کیا حضرت ہوا. اس لیے میرے دوستو آپ بھی تھوڑا آپ بھی دیکھو نا حضرت, وہ کیا بھائی, اگر وہ اتنا ہی حق پہ ہے تو کیوں ڈرتا ہے. ہم نہیں گنے لے کے جائیں گے, اور ہمیں گن کی لوڑ ہی نہیں, ہم تو درود والے ہیں حضرت. ہم نہیں برود والے حضرت, ہمارا درود ہی ہمارا برود ہے حضرت, ہمیں نہیں لوڑ کوئی بھی حضرت. ہاں بلائے نا حضرت, اگر وہ اتنا ہی سچا ہے, اگر اس کو اتنی سیاستہ پہ عبور ہے, تو اللہ کا شکر ہے. کیا امام احمد رضا خان نے سیاستہ نہیں پڑھی تھی, تو وکری پڑھا ہے سیاستہ جا کے, انہوں نے بھی پڑھی تھی, اللہ کا شکر ہے ہمارے امام نے بھی. تو یہ عجیب تماشبینی نہیں ہے حضرت جی. اور اصل میں لوگوں کا بھی تھوڑا مزاج بن گیا ہے کہ باطل کو جلدی تسلیم کر لیتے ہیں حضرت. بات اتنی جلدی نہیں حضرت جی. دیکھو اللہ کا شکر ہے, یہ دیکھو نا, یہ حضرت باجدید بستامی کا شمار تابعین میں ہے. آپ نے مولا علی کی زیارت کی اپنے بچپن میں, آپ کو مولا علی کا تھاپڑا ہے حضرت جی. اب حضرت باجدید کو تو اگر چلو 100 نکال دیا, تو کیا 1300 سالوں سے دنیا باطل پہ تھی, آج تو اقوالا جام پڑا ہے کہ تو لگا ہے باجدید بستامی کے خلاف بکواس کرنے ہیں. 1000 سال داتا حضور کو آگے تو بہت ہی ہے, کیا تجھے زیادہ دین آ گیا. سلطان الہند وہاں کھڑے ہو کے سلوٹ کر کے کہہ رہے ہیں گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا, تجھے کیا نظر آ گیا الو کے پٹھے. تو بہرحال یہ جو ہے نا, کتابیں پڑھا کرو حضرت جی, خود دیکھا کرو کہ ہمارے بڑے تھے کیا ہے.